بہت شکر گزار ہیں جناب مولانا شمشاد صاحب کے کہ جنہوں نے بہت قیمتی باتیں اور تجربات ہمارے اور آپ کے جو تھے اس کو انہوں نے پیش کیا، صرف اس لیے کہ آپ اس کو پہلا قدم بنائیں بلندی پر چڑھنے کے لیے۔ تو بہرحال گفتگو تمام ہو چکی ہے، اور ایک بات بہت اچھی کہی ہے کہ نظامت بھی ہم کوئی انجام دینی ہے اور ٹائم بھی کم ہے، گفتگو بھی کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ یہ کلاس زینب کلاسز ہے اور یہ شہزادی وہ ہیں کہ جو عظیم المرتبت خاتون ہے، امام کی ہمشیرہ اور شریک کرب و بلا، پیامبر عاشورہ اور محافظ امامت اور ولایت ہیں۔ تو بہرحال اس بز میں آپ آ چکی ہیں، یعنی شہزادی نے آپ کو اشارہ کیا، آپ کے قلب میں یہ باتیں آئیں اور آپ نے ان باتوں کو سنا، ملاحظہ کیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ شہزادی نے آپ کو سلیکٹ کر لیا۔ کس چیز کے لیے؟ خدمات انجام دینے کے لیے۔ دروازہ بند کر دیں ذرا سا۔ خدمات انجام دینے کے لیے۔ کون سی خدمات؟ وہ خدمات کہ جو انبیاء کی خدمات ہیں، وہ ذمہ داریاں جو رسالت کے کاندھوں پر تھیں، اور ان رسالت اور امامت کے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں تھیں، ان ذمہ داریوں کا اگر بوجھ کسی نے اٹھایا ہے تو وہ خاتون تھی، اور اس خاتون کا عظیم نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ ایک سلام اور اسی عظیم خاتون کی بارگاہ میں جو یہ کلاسز منسوب ہے، آپ اس میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ تو بہرحال جیسے ابھی کہا گیا کہ مولانا نے کہ 22 کی نظر میں اگر کوئی ہاتھ لگا دیتا ہے تو ہم اسے غوطہ اور طہارت کرتے ہیں۔ آپ یہ جو چادر اوڑھتی ہیں، یہ کون سی چادر ہے؟ کون سی چادر ہے؟ چادر تطہیر ہے۔ جو چادر یہاں پر آپ کی پہچان ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کی شخصیت کو یہ ابھارتی ہے اور پہچانواتی ہے۔ تو یہ چادر نہیں ہے، یہ چادر تطہیر ہے۔ وہ چادر ہے کہ جو شہزادی نے اپنے کاندھوں پر ڈالی، اپنے سر سے اترنے نہیں دیا۔ وہ چادر کی جس کے بارے میں یہ کہا کہ ایک عورت کے لیے امتیاز یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی اسے نامحرم دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ تو کم سے کم یہ جو زینب کلاسز کی چادریں ہیں، جو آپ کی کلاس کی ہے، جو منسوب ہے شہزادی سے، چادر تطہیر سے، اس چادر کو سر پر رکھنے کے بعد اتنا عزم اور حوصلہ، اتنی طہارتوں کی بلندیاں ہونی چاہیے کہ جہاں پر اگر ہم مٹی کے برتن میں اگر کوئی ہاتھ لگا دے یا ہم لگاتے تو جیسے ہم دھلتے ہیں، ایسے ہی اگر کسی کی گندی نگاہیں ہوں تو یہ چادر ایسی تطہیر کی چادر بن جائے کہ ان نگاہوں کو ہم تک آنے نہ دے، یعنی ہمارے لیے زینت بن جائے، اور ہم جہاں جائیں اس چادر کو ایسے اوڑھیں کہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جائیں۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ بہرحال یعنی یہاں پر جو برنامہ ہے وہ یہی چیزیں ہیں، فن خطابت ہے، روش تدریس ہے، روش مناظرہ ہے، روش تبلیغ ہے، سیرت ہے، اسلامی پردہ ہے، اسلامی تہذیب ہے، اخلاق، عقائد، قرآن، تجوید الی آخر، یعنی سب سبجیکٹس ہیں جو یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، یعنی اس کو بچا کر کے رکھیے گا۔
اور جتنی بھی ہمارے طالبات آئی ہیں ایک عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مولانا صاحب کی بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جو انہوں نے کہی ہے بھی، جو آپ نے سنا معصومین کے کلمات کو ان کی زبانی، کہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ خالہ کے گھر جانا ہے یا مدرسے یا مکتب میں آنا ہے. بس یہی فیصلہ اگر کر لیا تو پھر بہانہ بنانے سے انسان کیا کر لے گا؟ گریز کرے گا. اور جب بہانہ بنانے سے گریز کر لے گا تو پھر انسان اتنی بلندیوں پہ ہو جائے گا کہ جب آپ یہاں پر آئی ہیں، یہ 3 نئی طالبات ہیں، جب یہ پلٹ کر کے اپنی تصاویر یا ویڈیو دیکھیں گے کہ ہم پہلے دن 25 دسمبر سن 2020 میں آئے تھے ایڈمیشن کے لیے، اور جب یہاں پر آپ چادر تطہیر آپ کے سر کے اوپر پہنچ جائے گی، اس کے بعد اپنا وقار، اپنی پہچان، اپنی عزت، اپنا مرتبہ دیکھیے گا کہ جو عورتیں آپ کو ایک معمولی سمجھتی تھیں کل وہی آپ کے احترام میں انشاءاللہ کھڑی ہوں گی. بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ہمت اور اپنا حوصلہ نہ چھوڑیے گا، آگے بڑھیے. چونکہ جو مضبوط اور قوی ہوتے ہیں یہ چٹانوں سے ٹکرانا جانتے ہیں، یہ پہاڑوں سے گزرنا جانتے ہیں، دشوار راہوں کو پیچھے پچھاڑ دیں گے، طوفانوں سے ٹکرا جائیں گے، لیکن ان کی ہمتیں کبھی نہیں ہاریں گے. تو اگر مرد میدان بننا ہے تو کم سے کم اتنا حوصلہ ہمیں رکھنا پڑے گا کہ اگر ہم بلندیوں پر کھڑے ہوں گے تو یہ یاد رکھیں کبھی انسان الزام بھی لگائے گا، تہمت بھی لگائے گا، ورغلائے گا بھی، بہکائے گا بھی، اور کوشش یہی رہے گی کہ آپ اس کلاس کو چھوڑ دیجئے. کیوں؟ بس اس لیے ہمارے استاد، آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنے استاد کی بات. ابھی تک تو ان لوگوں نے اور معلمات نے اپنے استاد کی بات کہی، اب ہم اپنے استاد کی بات کہتے ہیں. ایران میں ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تمہیں پتہ ہے کہ جب کوئی انسان بلندیوں پر پہنچتا ہے تو اسے ہر وقت خطرہ کیوں گرنے کا رہتا ہے؟ کہا نہیں. کہا تمہیں پتہ ہے ابھی چونکہ ایران میں کوہ نوردی ہوتی ہے، پہاڑوں کے اوپر لے کر کے جاتے ہیں مطلب گھمانے کے لیے، پکنک کے اوپر کوہ نوردی کے لیے. کہا تم یہاں پر کھڑے ہو؟ کہا ہاں. کہا یہ بتا دو چاروں طرف کی ہوا لگ رہی ہے؟ کہا ہاں. کہا اگر جس طرف سے کمزور پڑ جاؤ گے ادھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ گر جاؤ گے. کہا بس تمہیں ایسے ہی ہونا ہے کہ جیسے ہی اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو، مضبوط اپنے پیروں پر، اپنی طاقت سے، نہ ادھر کا تھپیڑا گرا پائے گا، نہ ادھر کا، نہ ادھر کا، نہ ادھر کا. بس تمہیں بھی ایسے ہی علمی میدان میں کھڑے ہونا ہے، نہ کسی کی بولی کی فکر کرنی ہے، نہ کسی کے تواضع کی، نہ کسی کی تانے کی، نہ کسی کی تشنیع کی. بس اپنے مقصد کو دیکھیے. اس لیے کہ پہاڑ پر کھڑا ہونا آسان ہوتا ہے، ٹکنا بہت مشکل ہوتا ہے. بس آپ ٹکیے تاکہ آپ کی معراج ہوتی چلی جائے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. بس یہ ہے کہ اب وقت نہیں لیں گے، یعنی ٹیسٹ فارم یہاں پر موجود ہے، ایگزام کے پیپر موجود ہیں جو ہماری نئی طالبات ہیں. پھر ہم کہتے ہیں خیر مقدم ہے، اور اس میں 25 سوال ہیں. 25 سوال دیا جائے گا، سب ہندی میں لکھے ہوئے ہیں، کچھ کے جوابات اردو میں مانگے گئے ہیں، اس کو اردو میں لکھیے گا، اور جو جو مانگا گیا ہے اس کو